الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به فنتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہود کی آیت نمبر 50 سے آج کا ہم لوگ کا سبق ہے، تو انشاءاللہ تلاوت سنتے ہیں ہم لوگ. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم فعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود.
پس منظر دیکھ لیتے ہیں. سورہ ہود کا ہم لوگ مطالعہ کر رہے ہیں. مکہ کے بالکل آخر دور کی سورہ ہے. سورہ یونس سے یہ مضمون چل رہا ہے. مکہ کا آخری دور ہے. مکہ کے لوگوں کو قرآن کی بات، توحید کی بات پہنچ گئی ہے، اور ان کے پاس بہت سارے سوال کے جوابات آلریڈی پہنچ چکے ہیں. اب ایک ہی بات ان کے پاس رہ گئی ہے جو بہت زور و شور سے وہ کر رہے ہیں کہ عذاب جو ہے وہ ہمیں کوئی دکھا دو، جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو، اتنے دن سے تو ہم سن رہے ہیں. تو یہ جو ہے وہ پس منظر ہے جس میں کہ جو ہے یہ سورہ کا جو ہے وہ نزول ہے. تو ویسے تو قرآن کی ہر سورہ ہی اپنے مضامین میں یعنی دین اسلام، توحید، رسالت، آخرت کے سارے مضمون بیان ہوتے ہیں، لیکن مختلف سورہ میں اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے ہم کو جو ہے وہ سمجھاتے ہیں. تو یہاں بھی کیا ہے، حق و باطل کے دلائل دے کر قریش مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں، اور اسی لیے آپ بہرحال کامیاب ہوں گے اور آپ کے ساتھ ہی. اور یہ مکہ کی چونکہ آخر کے دور کی سورہ ہے، تو قریش کے بار بار جو عذاب لینے کا مطالبہ ان کا جو ہے وہ زور پکڑ گیا ہے. تو اب ان کو جو ہے نا یعنی تاریخ سے جو ہے وہ دلائل دے کے بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ اول تو عذاب کا مطالبہ کرنا مطلب کتنی بڑی حماقت ہے. دوسرے یہ کہ عذاب تو پچھلی قوموں میں آیا ہے جن کے بارے میں یہ لوگ جانتے بھی ہیں. تیسری بات یہ کہ عذاب لانا ہے، کب لانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ نبی کا کام نہیں ہے. نبی کا کام پیغام پہنچانا ہے، عذاب دینا نہیں ہے. تو اسی پس منظر میں جو ہے وہ اب یہ ہم لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں سورہ ہود میں یہاں پہ مختلف قوموں کے جو ہے وہ واقعات چل رہے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ ابھی جو آیات ہم نے تلاوت کی ہیں، تو اس میں جو ہے وہ بات جو آ رہی ہے، آج کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا خدا اس کے سوا کوئی نہیں ہے، تم نے محض جھوٹ گڑھ رکھے ہیں. اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا. مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو. انہوں نے جواب دیا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی سری شہادت لے کر نہیں آیا ہے. تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے. ہود علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے، اس سے میں تو بیزار ہوں. تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو. میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو. بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے. اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو. جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں. اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے. یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے. پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا. یہ ہے عاد. اپنے رب کی طرف سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے. آخرکار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی. سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا. سنو، دور پھینک دیے گئے عاد، ہود کی قوم کے لوگ. تو یہاں پہ جو ہے وہ یہ بتایا ہے جو ہے وہ دیکھیے کہ قریش مکہ کو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو یہ بات ان کو کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ عذاب لے آؤ. تو بھائی یہ پچھلی قومیں ہیں نا، یہ تو تمہارے سامنے ہیں کہ یہ بھی تو انہوں نے یہی روش اختیار کی تھی. یعنی قوم عاد کی جو سرگزش یہاں بیان ہوئی ہے، انہوں نے بھی اپنے پیغمبر ہود کے ساتھ اسی قسم کا رویہ اختیار کیا تھا جو کہ جو ہے وہ ابھی مکہ کے جو لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ بالآخر یہ بھی اپنے کیفر کردار کو پہنچے، اور ہود علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا. تو اس بات کو بتانے کا مقصود بھی یہ ہے کہ قریش کو آئینہ دکھایا کہ ان کا انجام دکھا دیا جائے، اور دوسری طرف کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو ہے ساتھیوں کو سب کو جو ہے وہ تسلی دینا ہے. اور پھر قوم سمود اور قوم صالح کی جو ہے وہ اب آگے یہ بات آ رہی ہے، اور اس میں بھی یہی حقیقت جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. تو وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ
هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير التخسير. يا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ. یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے. انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی. کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے. صالح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا ہے؟ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو. اور اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے ذرا تعرض نہ کرنا، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا. مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا. اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو، یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی. آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا. بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے گویا کہ وہ وہاں کبھی بسے ہی نہیں تھے. سنو، سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے سمود. اب یہ جو ہے ایک قوم کی بدعمالیوں کی جو بات بتائی جا رہی ہے یہاں پر، تو کس لیے کہ سبق لینے کے لیے. تو یہ جو ہے وہ یہاں پر وہی بات بیان ہو رہی ہے کہ اگر رسول کو نہ ماننا
جو ہے وہ جب کہ رسول آ چکے ہوں تو یہ قوم کو جو ہے یہ اس کے بعد اس قوم کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہ جاتا، یعنی قریش مکہ کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول آ چکے ہیں، اب جو ہے وہ اگر ان کی بات نہیں مانی گئی تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ تمہارے سامنے موجود ہے، یہ جو قومیں جن کے کھنڈر سے تم گزرتے بھی ہو اور اب ان کی تاریخ تم کو بتائی جا رہی ہے۔ لقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد
پہ جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا، دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ سن کر ہنس دی۔ پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ وہ بولی ہائے میری کمبختی، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھوس ہو گئی اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً نہایت قابل تعریف، اور اللہ نہایت قابل تعریف اور شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے ان کا دل خوش ہو گیا، تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کر دیا۔ حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا، اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔ آخر کار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے، اور اب ان لوگوں پر عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے سے نہیں پھر سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتے ہیں، اور ہمارے لیے بھی یہ ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے کہ ہمارے نبی بھی جو ہے وہ ان سے بہت محبت رکھتے تھے، اور جو ہے وہ انہی کے طریقے پر ہم سب ہیں۔ تو ان کی بات دیکھیے کہ وہ جو ہے وہ ایک تو جو اس زمانے کا بھی ہے کہ وہ جو ہے وہ جب لوگ ملاقات کرتے تھے مسلمان تو ان کے لیے کیا ہے سلام کا تحفہ۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ اسلامی ادب آداب کیا ہیں ہماری زندگیوں میں۔ تو یہاں پہ دیکھیے وہ بھی جو ہے وہ انہوں نے سلام کے ساتھ ابتدا کی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ مہمانداری کا طریقہ، اور جو ہے وہ بہت جو ہے وہ زبردست جو ہے وہ ان کو خوشخبری اللہ تعالیٰ نے سنائی۔ تو یہ نہیں ہے کہ کوئی ابراہیم اسلام کو یا جو ہے وہ سارا جو ہے ان کو کوئی اس میں اشتباہ تھا کہ ایسا کیسے ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ کتنی بڑی خوشخبری جو آدمی جس کا منتظر ہو، پتہ نہیں کب سے کتنی دعائیں کر رہے ہوں، اور جب وہ خوشخبری سنی تو ایک دم سے ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، یعنی ہمارے خوشی کے ہی وہ جو ہے وہ یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اب مطلب اس عمر میں جبکہ میں اتنی بوڑھی ہو چکی ہوں۔ تو یہ نہیں ہے اس کا مقصد کہ یعنی ان کو کوئی اس میں اشتباہ ہے، ظاہر سی بات ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنے والے اور ان کو جو ہے وہ سمجھنے والے۔ لیکن یہ کہ ایک ظاہر سی بات ہے کہ جو بشری تقاضے ہوتے ہیں، انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں، تو بہت بڑی خوشخبری جس کا بہت دنوں سے انتظار تھا، تو جیسے ان کو تھوڑا سا اس میں تعجب تھا، اور فرشتوں نے پھر اس چیز کو محسوس کیا اور ان کو کہا کہ تم پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ اور پھر جو ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کا یہ بھی کہ کیا انبیاء کا جو اخلاق ہوتا ہے، ان کی جو محبتیں ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے، کہ وہ جو ہے وہ ان کو جب محسوس ہوا کہ فرشتے آئے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے، تب ان کو فکر ہو گئی کہ ظاہر سی بات ہے فرشتے اترتے ہیں تو کس لیے اترتے ہیں۔ یعنی دیکھیے فرسٹ جو پہلے مخاطب ہیں وہ تو قریش مکہ ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے جو بار بار عذاب کی بات کر رہے ہیں کہ عذاب جب فرشتے لے کر آتے ہیں تو پھر تو وہ قوم بچ نہیں پاتی ہے، تو تم کس چیز کے لیے ڈیمانڈ کر رہے ہو۔ دوسری بات یہ کہ ہم سب کے لیے بھی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایک قوم جو ہے وہ جب وہ بگڑ جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ایک جو اس قوم کسی بھی انسانوں کو یا اس ایک قوم کو اس دنیا میں ایک دائرے کے اندر ہی اجازت ہے کہ وہ جو کچھ کر سکتے ہیں۔ جب وہ اس سے حد سے تجاوز کرتے ہیں تو پھر اس دنیا میں جو ہے وہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سنبھالے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ منظم کیا ہوا ہے، تو وہ جو ہے وہ اس حد سے وہ آگے نہیں جا سکتے ہیں کہ دنیا میں فساد پھیل جائے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ایسی فسادی قوم کو پھر اللہ تعالیٰ ختم ہی کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ پھر وہ ظاہر سی بات ہے ابراہیم علیہ السلام چونکہ سمجھ چکے تھے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے نہیں اس قوم کے لیے بھی جو ہے وہ رعایت جو ہے وہ انہوں نے مانگنا چاہا۔ لیکن ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ کسی کے بھی جو ہے وہ کہنے سے پھر وہ نہیں ٹلتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر اب یہ لوط علیہ السلام کی بات آ رہی ہے کہ جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو کیا ہوا کہ وہ ان کی آمد سے بڑے گھبرائے اور دل تنگ ہو گئے، اور کہنے لگے کہ آج تو بڑی مصیبت کا دن ہے، ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اسی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟
تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ تجھے تو معلوم ہی ہے تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لے لیتا۔ تب فرشتوں نے اس سے کہا اے لوط علیہ السلام، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جاؤ، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، مگر تمہاری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے، اور پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ بھی دور نہیں ہے۔ تو قوم لوط کی سرگزشت اسی مضمون کی تائید کے طور پہ ہے جو اوپر سے آ رہا ہے، کہ یعنی کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے اتارنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ اپنی شامت بلانے کا سامان کر رہے ہیں۔ فرشتوں کا آنا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوتا ہے، یہ جب آتے ہیں تو کسی جو ہے وہ خدائی مہم پر آتے ہیں، کسی عظیم جو ہے وہ مہم پر آتے ہیں۔ ان کی اہمیت کا یہ حال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ خلیل اللہ ہیں، عظیم پیغمبر، جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے پاس فرشتے آئے ہیں تو ان کا دم خشک ہو گیا، اور اس وقت تک انہوں نے اطمینان کا سانس نہیں لیا جب تک کہ ان کی پیش نظر مہم کی نوعیت ان کے سامنے واضح نہیں ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ جو عمل قوم لوط کی بات ہے، دیکھیے آج کل ہم یہ پھر سن رہے ہیں کہ یہ فتنہ بھی جو ہے نا وہ سر اٹھا رہا ہے، آج جو ہے وہ یہ باتیں جو ہے وہ ہمارے گھروں میں اور یہ سننے میں پھر سے آ رہی ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اس کو، یعنی ہمارے ہاں کیا ایک وہ ہو گیا ہے لوگوں کو، کہ لوگ ہر وقت سوچتے ہیں کہ جو ہے نا وہ ہم بہت ماڈرن ہیں، نئے ہیں، تو نیا فیشن، نئی چیزیں، ارے یہ کیا اولڈ فیشن جو ہے وہ پرانی باتیں اور پرانے قصے، تو بھائی یہ کوئی نیا قصہ نہیں ہے یہ، یعنی وہ اگر اس چیز کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے وہ انہوں نے کوئی نئی انوکھی بات جو ہے وہ ایجاد کر لی ہے، تو نعوذ باللہ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ تو آج سے ہزاروں سال پہلے کے لوگ بھی اس طرح کی بے راہروی میں مبتلا ہوئے تھے، اور ان کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، اور یہ تو مطلب انسانیت کو ختم کرنے والی بات ہے، اپنی خود نسلوں کو، اتنا بڑا بگاڑ ہے یہ سوسائٹی میں کہ جو اللہ نے ایک پاکیزہ طریقہ رکھا ہے اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے ان چیزوں سے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جو ہے ان کے اس جرم کی وجہ سے، اور ظاہر ہے کہ قوم میں اور بھی جرائم ہوتے ہی ہیں، لیکن جو ہے وہ کسی بھی قوم کی کچھ خاص جو ہے وہ برائی تھی جس کا ذکر جو ہے قرآن میں کر دیا گیا ہے، تاکہ آگے آنے والے لوگ جو ہے وہ ان چیزوں سے محفوظ رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی اس سب برائیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط فيا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعصوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود پہ جو ذکر آ رہا ہے مدین والوں کا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو. آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا. اور اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. اللہ کی دیوی بچہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور بہرحال تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں، میں تمہارے اوپر کوئی نگرانی کار نہیں ہوں. انہوں نے جواب دیا اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنی منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو؟ بس تو ہی ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے. شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو تم خود ہی سوچو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا، پھر اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے اچھا رزق بھی عطا کیا، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں. میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے. اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. اور اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخرکار تم پر ہی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح علیہ السلام یا ہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا. اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے. دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو، اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے. انہوں نے جواب دیا اے شعیب، تیری بہت ساری باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے. تیری برادری نہ ہوتی تو ہم تجھے کبھی کا سنسار کر چکے ہوتے. تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو. شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو پس پش ڈال دیا؟ جان رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ،
میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا، جلدی ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ چشمے برا ہوں۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے۔ سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح کے سمود پھینکے گئے تھے۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیے کہ جو یہ بات آ رہی ہے کہ جو ہے وہ عدل و انصاف کی بات، کہ لوگوں کو جو ہے وہ دونوں یعنی پورے پورے جو ہے وہ عدل و انصاف کو مد نظر رکھو، لوگوں کو جو ہے وہ گھاٹا نہ دو، ان کے ساتھ ناانصافی نہ کرو اور کمی نہ کرو۔ تو یہ عدل اور قسط شروع دن سے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اسی فطرت پہ بنایا بھی ہے، اور اسی کی تلقین بھی جو ہے وہ ہر پیغمبر نے کی ہے۔ دوسری بات یہاں پہ بقیت اللہ کی بات آ رہی ہے، یعنی جو جائز منافع ہے، کہ ایک تاجر ناپ تول میں بالکل ٹھیک ٹھیک ہے، عدل کو محفوظ رکھے ہوئے، جھوٹ فریب نہیں کرتا، ملاوٹ نہیں کرتا، جو ہے یعنی جتنے برے کام ہیں ان سے بچ کے جو ہے وہ کسی غلط راستے پر نہیں ہے، تو بے شک بظاہر تو ایسا ہی ہے کہ وہ بہت تھوڑا شاید منافع اس کو ہوگا، بہت زیادہ منافع وہ نہیں کما رہا، دوسرے لوگ بہت طریقوں سے بڑا بڑا منافع کما رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ یہ جو بقیت اللہ ہے، یعنی جو یہ تھوڑا سا جو یہ قلیل بھی ہے نا، تو یہ دوسروں کے کثیر سے 1000 درجے افضل ہے، اس لیے کہ اس میں دنیا آخرت دونوں کی برکت ہوگی۔ اس کے برعکس بےمانی سے جو حاصل کیا ہوا نفع ہے وہ جو ہے وہ ایک تو دنیا میں بھی وہ بے برکت ہی رہتا ہے، اور دوسرے کی آخرت میں تو وہ آگ کا سبب بھی بننے والا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں بھی آج جو ہے نا وہ نہیں سمجھتے کہ نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، اب تجارت ہے تو ہم جو دل چاہے کرتے رہیں، جھوٹ بول کے بیچیں یا کچھ کریں۔ تو دیکھیے یہ اس قوم کی یہی باتیں تھیں جن کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا تھا۔ تو آج ہمیں بھی یہ سب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہے اسلام ایک پورا جو ہے وے آف لائف ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے ہم نے نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا اور بات ختم ہو گئی۔ اب یہ جو ہے دیکھیے دوسری بات یہ کہ ان کا طنز، آج بھی یہ طنزیہ جملے سننے کو ملتے ہیں نا، کہ تمہاری نماز تمہیں یہی سکھاتی ہے کہ جن معبودوں کو ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے تھے، بھائی ہمارے یہاں شروع سے ہم لوگ کرتے ہیں، آج تم ہمیں سکھاؤ گے کہ ہمیں تجارت کیسے کرنی ہے؟ تو یہ جو گمراہی کا طریقہ کار ہے، آج بھی ہم دیکھیں تو یہی باتیں ہم سنتے ہیں، یہی سب کچھ ہے، کچھ بھی نیا نہیں ہے۔ ایمان کی بات وہی ہے، اور جو ہے وہ حق جو ہے وہ وہی ہے، اور جو گمراہی کی شکل ہے آپ دیکھ لیجئے وہ بھی جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اور جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ کہا کہ تمہارے لیے جو ہے وہ اب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میری جو تم ضد کر رہے ہو اور جو ہے وہ یہ جو یہ تم نے طریقہ اختیار کر رکھا ہے، تو کہیں تم پر اس طرح کا عذاب نہ آدم کے جس طرح کے عذاب سے جو ہے وہ نوح علیہ السلام اور یہ جو ہے وہ ان قوموں کے اوپر آیا ہے، تو وہ جو ہے وہ اپنا طریقہ جو ہے وہ سدھار لو۔ تو سب سے پہلے مخاطب ذہن میں کہ قریش ہیں، یہ مکہ کے آخر دور کی جو ہے وہ سورہ ہے، تو یہ ان کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ ہم سب کے لیے بھی جو ہے وہ آج بھی ہم دیکھیں تو جو ہے نا وہ ہم سب کے لیے یہ کتنی باتیں، اور جو ہے وہ ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے، یعنی جو غلطی پہلے ہو گئی استغفار، قرآن میں بار بار اس کی اتنی اہمیت سکھائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یہ صحیح حدیث میں جو ہے مسلم میں کہ جو ہے میں دن میں 70 مرتبہ 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی کہا۔ اور دیکھیے یہاں بھی یہی بات کہی ہے کہ خیریت چاہتے ہو تو میری بات سنو، اپنے گناہ کی اپنے رب سے معافی مانگو، اس کی طرف رجوع کرو، اور رجوع سے کرنے سے کیا مراد ہے کہ یعنی اس روش سے باز آ جاؤ جو تم جو ہے وہ ابھی کر رہے ہو۔ تو یعنی توبہ کے دو بنیادی رکن ہیں، ایک استغفار اور دوسری اصلاح۔ توبہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے توبہ کے استغفار کی جو ہے دعائیں پڑھ لیا اور جہاں بیٹھے تسبیح کے دانوں کے پر استغفار 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 پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ ہم لوگ کے یہاں پتہ نہیں کیسی عجیب و غریب چیزیں آ گئی ہیں۔ استغفار کا طریقہ ہی یہی ہے کہ ہم اپنی غلطی کو پہلے تو سمجھنے کی کوشش کریں، کہاں کہاں ہم غلطی کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو قرآن کے پیمانے پر ناپیں گے، یہ کسوٹی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ناپنے کے لیے، کہاں پر ہماری غلطی ہے، اس غلطی کو اب ہمیں دور کرنا ہے، اور ساتھ میں اللہ سے جو ہو گیا پہلے اس کے لیے جو ہے وہ توفیق جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگنا ہے، اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں جو ہے وہ اپنی محبت کا بھی احساس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا دیکھیے یہاں پہ ذکر ہے، ان ربی رحیم ودود، میرا رب تو بہت رحمت کرنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، لیکن ہم صحیح طریقے سے اللہ سے معافی مانگنے والے تو بنے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت اپنا دامن ہمارے لیے جو ہے وہ کھولے ہوئے ہے۔ پھر یہاں پہ جو ہے وہ قوم کا طریقہ دیکھ لیجئے کہ وہی جو ہے شعیب علیہ السلام جو ان کو نصیحت کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں تمہاری بہت ساری باتیں ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی۔ یہ بھی آج دیکھ لیجئے، آج ہم بھی یہ باتیں سنتے ہیں نا، بھائی ایک مولوی یہ کہتا ہے، ایک مولوی، بھائی ہمیں تو یہ باتیں سمجھ ہی نہیں آتی، بھائی ہمیں تو پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، بس رہنے دیجئے یہ باتیں۔ بھی اللہ کی کتاب موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا فضل کیا ہے، اس کتاب کی حفاظت کی ہے، ہمیں کوئی مسئلہ ہے تو ہم اس کتاب سے جڑیں تو صحیح۔
تو اللہ کی کتاب سے تعلق نہیں جوڑتے اور کہتے ہیں یہ مولوی یہ کہتا ہے، وہ مولوی وہ کہتا ہے. بھائی آپ مولوی کی بات کیوں سنتے ہیں؟ آپ پڑھے لکھے ہیں، آج کل تو سب تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دنیا کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کرنے کی فکر نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں. بھائی اللہ کی کتاب کس لیے ہے؟ یہی تو ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت ہمیں اللہ نے دے دی، اور ہم اس کی طرف نظر کرنے کے بجائے جو ہے وہ کیسے کیسے ہیلے بہانے تراشتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے اور اپنی کتاب سے کہ وہ محبت تو کتاب کی دل میں ہے، لیکن اس کو صحیح مقام نہیں دے رہے ہیں کتاب کو، یعنی کتاب کو کتاب ہدایت کے طور پہ ہم نہیں لے رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنا رویہ ٹھیک کریں اور ہم اس کتاب کو جو ہے وہ کتاب ہدایت کی طرح جو ہے وہ لیں، تبھی جو ہے وہ فلاح حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جوڑ دے اس سے آگے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. جو ہے وہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی بات آ رہی یہاں پہ، تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی کھلی سند ماموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا. قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں
دوزخ کی طرف لے جائے گا. کیسی بدتر جائے ورود ہے جس پر کوئی پہنچے. اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی. کیسا برا صلہ ہے جو کسی کو ملے. یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا, انہوں نے اپنے آپ ہی اپنے اوپر ستم ڈھایا. اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے. انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا انہیں کچھ بھی فائدہ نہ دیا. اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے. فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے. وہ ایک دن ہوگا جس میں سب جمع ہوں گے اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں, بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے. جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہیں ہوگی الا یہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے. پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے. جو بدبخت ہوں گے دوزخ میں جائیں گے جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکاریں گے اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہے, الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے. رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے, وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہے, الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا. اللہم جعلنا منہم, ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے کر دے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہے جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں. یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے, اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ بھی کاٹ کسر ہو. تو دیکھیے یہاں پہ بھی جو ہے یہی بات جو قریش مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ جو آباء و اجداد کے طریقے پر چل رہے ہیں اسی طرح عبادت کیے چلے جا رہے ہیں, تو اس کا انجام جو ہے وہ آخر میں کیا ان کو ملنے والا ہے. یہ جو ہے یہ پچھلی قوموں کے واقعات جو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, تو اسی لیے بتا رہے ہیں کہ جو فرعون تھا اس نے بھی تو آخر جو ہے وہ اپنی قوم کی رہنمائی کی تھی نا, تو وہ جو ہے وہ اپنی قوم کو لے کر وہ کہاں گیا, تو وہ جو ہے وہ عذاب میں اپنی قوم کو لے کے چلا گیا نا وہ, اور جو ہے قیامت کے دن بھی وہ ان کا لیڈر ہوگا اور اپنی قوم کو لے کے جہنم میں جائے گا. تو یہ جو ہے ابھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کون سا طریقے کو اختیار کرنا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ یہاں پہ جو اشارہ ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں, تو یہ بھی بات جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو ہمارے یہاں طرح طرح کی باتیں بنائی جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں جو ہے وہ غلو کرتے ہیں اور بہت ساری باتیں کہ غیب کی خبریں تو آپ کو پتہ ہیں. اور یہ تو دیکھیے قرآن میں بارہا یہ بات آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ غیب کی باتیں بتا رہے ہیں, ورنہ آپ کو ان باتوں کا کوئی علم نہیں تھا. اور جو ہے وہ یہ جو بستیوں کے بارے میں آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دوسری بات یہ کہ کسی بھی بستی کو تباہ کرنا, ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا, اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں, تو بھلا اللہ تعالیٰ کیوں ان کو تباہ کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا, لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا, اس لیے کہ اللہ نے جو ان کو اعلیٰ صلاحیتیں دی تھیں ان سب کو انہوں نے خود زنگ لگا دیا اور جو ہے وہ شیطان کے کہنے پر چلے. تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کا جو نتیجہ ہونا تھا وہ یہی ہوا, کیونکہ اور اللہ تعالیٰ کا تو یہ قانون ہے, اللہ تعالیٰ اپنی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا. جب خدا بستیوں کو ان کی سرکشی کی سزا دیتا ہے تو اسی طرح دیتا ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو دی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے اس اصول سے جو ہے وہ کسی کو بھی جو ہے وہ نجات نہیں ہے. تو یہ جو ہے وہ بعض قوموں کی سرگزش جو ہے وہ جس طرح نبیوں اور رسولوں کی جو ہے وہ تکذیب کا انجام ظاہر کرتی ہیں, اسی طرح ان کے اندر عذاب آخرت سے ڈرنے والوں کے لیے بھی بڑی نشانی ہے کہ ان کا کیا حال ہوا, کہ وہ جو ہے وہ لوگ جنہوں نے جو ہے وہ اس دنیا کے خالق اور مالک کی صفات کے ساتھ اس کو مانا, اس کی جو ہے وہ پسند اور ناپسند کو اپنا معیار بنایا, جب وہ اس دنیا میں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ یعنی اس دنیا میں بھی جو نیکوکار ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ پھلا پھولے وہی آگے بڑھے, ان کی نسلیں اس دنیا میں جو ہے وہ رہی بسی. اور پھر کیا ہے تاریخ کے واقعات جو ہے یہ گواہی کیا دے رہے ہیں کہ دنیا کوئی کھیل نہیں ہے, یہ ایک عادل اور حکیم خدا کی بنائی ہوئی ہے, اور جو ہے وہ ہر چیز سے جو ہے وہ یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے. اور پھر جو ہے وہ ایک ایسا دن آئے گا جب کہ سب اکٹھے کیے جائیں گے, اور اس کی مدت بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کی بڑی مدت نہیں ہے. یہ ابھی بھی دیکھیے نا وقت کیسے گزر جا رہا ہے, ہم کو ایسا لگتا ہے نا کہ اب ہم لوگ اتنی عمر گزار لی ہم نے, جو ہے وہ سال تو ایسے گزرتے کہ پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ تو اس دن بھی یہی حال ہوگا کہ جب جو ہے وہ یعنی ابھی تو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں قیامت کب آئے گی, شاید کتنی دور ہے, لیکن اس وقت ایسا ہی لگے گا لوگوں کو کہ شاید ہم جو ہے نا وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بارہا یہ بتایا بھی ہے نا کہ وہ تو ایسا لگے گا جیسے کہ جو ہے وہ بہت تھوڑی مدت جو ہے وہ ہم رہے ہیں. تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی پناہ میں رکھے کہ ہمیں جو ہے وہ
ان برے لوگوں کا جو ہے وہ انجام دیکھنا پڑے. اللہ تعالیٰ ہمیں ابھی جو ہے وہ اپنے نیک لوگوں کے راستے پر چلنے والا بنا دے. جی وَلَقَدْ آتَيْنَا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے. اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا. یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے
شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان و طاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو، جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے، ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا، اور ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہارا کوئی ایسا ولی یا سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے، اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی۔ اور دیکھو، نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر، در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں، اور صبر کرو، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، اور وہ مجرم بن کر رہے۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے، اور بے راہ رویوں سے صرف وہی لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے۔ اسی آزادی انتخاب و اختیار کے لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ اے پیغمبر، یہ قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں، یہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا، اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو، ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں، انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس کی بندگی کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ تو یہ جو اب جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ بھیجا تھا، اور جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسی جو ہے وہ طرح کتاب دے کر بھیجا تھا، اور لوگوں کا رویہ کیا تھا؟ پھر انہوں نے بھی اسی طرح اختلاف کیا جس طرح بھی قریش مکہ کر رہے ہیں، یا آج کل ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں جس طرح سے لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ جو ہے وہ ایک مقرر کر رکھا ہے، ایک دن، اس دن اللہ تعالیٰ سارے اختلافات کا جو ہے وہ جو فیصلہ ہے وہ کر دیں گے۔ تو ہم لوگ کو بھی کیا ہے دین کے معاملے میں اگر کوئی دین اختلاف کا مطلب یہ کہ اختلاف تو ایک اختلاف یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ سیکھنے یا سمجھنے کے لیے آپ کچھ سوال کرتے ہیں کچھ، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ زدہ زدی، تو جہاں پہ بحث اور اس طرح کی باتیں شروع ہو جائیں ان سے بھی بچنا چاہیے، اعتراض کرنا چاہیے۔ دین جو ہے وہ اگر سیکھنے کے لیے کوئی جو ہے وہ بات کر رہا ہے تو وہاں پہ بات کی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ورنہ جو ہے اگر اختلاف ہی کرنا ہے تو بس پھر اختلاف کا تو فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کریں گے، تو ہمیں جو ہے وہ ایسی چیزوں کی جو ہے وہ ایک تو فکر کرنا نہیں چاہیے۔ اور پھر جو ہے یہاں پر جو چیزیں ہیں جو بتائی جا رہی ہیں کہ یہ صبر اور استقامت، قرآن میں 12 بیان ہوا ہے صبر اور نماز سے مدد لو، اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ صبر کی تاکید ہے، اور جو ہے وہ کیا ہے کہ جو ہے وہ نماز کے اوقات کا بھی جو ہے وہ ذکر آیا ہے۔ تو نماز جو ہے اس سے کیا ہے ایمان لانے والوں کو حق پر جمنے میں جو ہے وہ طاقت حاصل ہوتی ہے، طاقت جو صبر کی ہے وہ نماز سے ذریعہ حاصل ہوتی ہے۔ تو نماز کا جو ہے نا وہ خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ ہماری نمازیں اگر ٹھیک ہو جائیں تو اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے، اس لیے کہ اسی سے انسان کو طاقت ملتی ہے کہ وہ جو ہے ابھی ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، اس کے بعد ہمیں پھر اللہ کے دربار میں جانا ہے، تو ہم اللہ کی ناراضگی کے کام کر کے پھر کیسے جائیں گے؟ تو اسی لیے جو ہے یہاں پر یہ بڑا جو ہے وہ بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہمیں اس بات کی نصیحت قرآن میں دی جاتی ہے، اور کئی احادیث بھی اس سلسلے میں بیان ہوتی ہیں نماز کے بارے میں۔ ہم سب جو ہے وہ بہت دفعہ پڑھ بھی چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدمی کی آزمائش اس کی بیوی، اس کے مال، اس کی اولاد اور اس کے پڑوسی میں ہوتی ہے، اور نماز، روزہ، صدقہ، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ بخاری کی روایت ہے۔ پھر جو ہے وہ مسلم کی روایت ہے کہ 5 نمازیں ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، جبکہ وہ بڑے گناہوں سے اجتناب کرتا رہے۔ تو ہم سب کے لیے بھی دیکھیے رمضان کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ اس وقت جو ہے وہ، اس موقع سے ہم سب جو ہے وہ فائدہ اٹھا لیں۔ تو جو ہے وہ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قوموں کے معاملے میں
جو اپنی سنت ہے وہ بھی بیان کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو جو ہے وہ ہلاک نہیں کرتا جبکہ اس کے قوم کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں جو اصلاح کرنے والے ہوں. تو یہ بھی جو ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ بھائی اپنی اپنی دیکھو، کیا بھائی ہر وقت جو ہے نا وہ لوگوں کے پیچھے کیوں، بھائی تم پڑھ رہی ہو نا نماز کافی ہے. نہیں، یہ کافی نہیں ہے. یہ جو ہے لوگوں کے اندر جب تک کہ اصلاح کرنے والے، لوگوں کو غلط بات کو غلط بتانے والے اور صحیح بات کو صحیح بتانے والے جب تک موجود رہتے ہیں تو وہ پوری قوم جو ہے وہ عذاب سے بچی رہتی ہے. تو لوگوں کو جو ہے نا یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ ایک فریضہ ہے جو کہ مسلمانوں کو کہا گیا ہے، اور یہ جو ہے نا وہ کام ہمیں کرتے رہنا ہے. جاگو جگاؤ کا مشن ہے مسلمانوں کا. تو یہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ نہیں کہ جو ہے وہ غلط ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ خاموش جو ہے وہ رہیں. تو یہ چیزیں ہیں جس کی کہ ہم کو فکر کرنی ہے کہ ہم سب کو جو ہے وہ یہ کام کس طرح سے کرنا ہے، یہ ہم سب کو سیکھنا ہے. اور جو ہے وہ فائنل جو ہے پھر بات، یعنی وہ لوگ جو کہ ضد میں جو ہے اڑے رہیں اور بہت مخالفت کر رہے ہوں تو ان کو سیدھا سیدھا جواب کیا ہے، بھائی تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. جو ہے وہ تم بھی اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، تم کو جو لگ رہا ہے تم کرتے رہو، ہم بھی اپنی جگہ پر عمل کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ بات ہے جو کہ جو ہے وہ فیصلہ کن جواب جو ہے وہ یہ دیا گیا ہے. اور پھر جو ہے وہ کہا گیا کہ سارا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں، اور اسی کی طرف جو ہے وہ سب معاملات کو جو ہے وہ لوٹنا ہے. تو اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ کی جو ہے وہ ہدایت پر جو ہے وہ جمے رہنا جو ہے وہ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کسی بات سے بے خبر نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. تو اللہ کے اوپر جو ہے وہ یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں.